ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا، لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو برباد ہو گئے، جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، بلائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو پھر جاتے ہیں ایک فریق اس میں سے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوائے چند روز کے، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ کوئی نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو وہ تھوڑے دن کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دین کے بارے میں انہوں نے جو بہتان باندھے ہیں تو کیا حال ہوگا جب جمع کیے جائیں گے، جب جمع کریں گے ہم ان کو، نہ کوئی شک ہے جس میں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم ڈیفینیٹلی نہیں کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں سے نہیں ملنے والی۔ ہماری نیکیاں کہاں اس قابل ہوں گی، وہ تو اللہ کے رحم سے ملیں گے نا، کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو اس کے انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو ملک جس کو چاہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں ہم سب کے لیے کہ نہ چاہیے کہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد، سوائے اس کے کہ صورت پیدا کرو تم اس سے بچاؤ کی، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ مخفی رکھو تم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو اس کو، تو جانتا ہے اس کو اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن پا لے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی برائی، آرزو کرے گا کہ وہ کاش کہ اس میں اور اس کی برائی میں مسافت ہو جائے دور کی، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس دن قیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیاں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، لیکن جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنا فاصلہ کر دے اس میں کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ، اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان کے لوگوں پر، اولاد تھے بعض ان میں سے بعض کی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو ابھی ہم انشاءاللہ جو سٹوری پڑھیں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں، وہ نظر انہوں نے ماننی تھی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔
پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی کو، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جانا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ گھبرا گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ دیکھیں کہاں دعا مانگی اور کہاں پہ جا کے پوری ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قبول فرمایا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش سے، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتا اس کے پاس زکریا محراب میں تو پاتا اس کے پاس کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس سے یہ؟ کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں، وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں رات کو سونے کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے، تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح، بے شک تو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا تھا نماز کے لیے محراب میں، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور جب ان کو خوشخبری مل گئی تو ایک دم سے گھبرا گئے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوشخبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کے بتاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح بیان کر صبح شام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کرنی، اور اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو ہم وہی کرتے ہیں تمہاری طرف، اور نہیں تھے تم ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم بطور قرہ کہ کون ان میں سے ہوگا کفیل مریم کا، اور نہ ہی تھے تم ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس میں بھیجنا تھا تو ہر کسی کو یہ تھا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کو ملے۔ اب واپس آپس میں جب ان کی بحث ہوئی تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کلمے جیسے لکڑی کی ہوتی ہے نا قلم ہوتی ہے، تو ہم پانی میں بہائیں گے، جس کی قلم آگے نکل جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اور ہر دفعہ 3 دفعہ ایسے کیا، اور ہر دفعہ جس کی باری نکلی وہ حضرت زکریا تھے، اور پھر سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بھی یہی چاہتا ہے، تو حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ لے لیا تھا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ایک کلمہ کی اپنی طرف سے جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، ہوگا آبرومند دنیا میں اور آخرت میں، اور ہوگا مقربین میں سے۔
اب یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں تھی تو ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، تو آ کے ان مریم علیہ السلام کو وہ خوشخبری دیتا ہے. اور مریم، آپ سوچیں ذرا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور وہ یہ آگے آئے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں چھوا. تو کتنا بڑا امتحان تھا نا ان کے لیے یہ بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں اور ہوگا نیکوکاروں میں سے. کہا مریم علیہ السلام نے اس کہ اے میرے رب، کیوں کر ہوگا میرے ہاں بچہ جبکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے. فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی امر کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور علم عطا کرے گا وہ اسے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ علم عطا کرے گا وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا، اور ہوگا رسول بنی اسرائیل کی طرف. بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ، یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہارے رب کی طرف سے. بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندوں کی. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، اب اس کا ذکر ہے کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب وہ مریم علیہ السلام اپنے گاؤں واپس آتی ہیں وہ بچے کو لے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کہنا کہ یہ بچہ جواب دے گا اور تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. اور یہ پہلے وہ بچے تھے جو ماں کی گود میں بولے تھے. اور جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو جو معجزات ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا ذکر کریں کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے صورت پرندے کی، پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ حکم سے اللہ کے، اور تندرست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو حکم سے اللہ کے، اور بنا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تھا مجھ سے پہلے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو جو حرام کر دی گئی تھی تم پر. اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی رب ہے، تو عبادت کرو اسی کی، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار، تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف سے. کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہے کہ ہم سب فرما بردار ہیں. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب ایمان لے آئے ہم اس پر جو نازل فرمایا تو نے، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں میں سے. اور مکر کیا انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا.